السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ لیکچر نمبر 5۔ آج انشاءاللہ العزیز سورۃ البقرہ کا ہم آغاز کریں گے۔ ماقبل میں سورۃ البقرہ کا ہم نے تعارف کروایا تھا اور سورۃ البقرہ کے کچھ فضائل بیان کیے تھے۔ آج انشاءاللہ ترجمہ کریں گے شروع کی 2 آیات کا، پھر اس کے بعد حروف مقطعات ہیں، یہ ہیں کیا حروف مقطعات، ان کے بارے میں تھوڑا بتایا جائے گا۔ اس کے علاوہ الف لام میم جو بالکل سورہ بقرہ کے شروع میں حروف مقطعات میں سے ایک ہے، اس کا معنی کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ھدی للمتقین، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت متقی لوگوں کے لیے یہ کتاب۔ تو ہدایت کا معنی کیا ہے، ہدایت کی اقسام کیا ہیں، تو انشاءاللہ آج یہ تمام موضوعات کے اوپر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ یہ بہت اہم سبق ہے آج کا، خاص کر یہ ہدایت سے ریلیٹڈ جو تفصیل آئے گی اس کو بہت زیادہ غور سے سنیے گا، انشاءاللہ بہت زیادہ معلومات میں آپ کا اضافہ ہوگا۔ شروع کرتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے سبق۔ پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں الف لام میم۔ الف لام میم کا ترجمہ الف لام میم ہی سے ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، یہ میں انشاءاللہ وضاحت کر بھی دوں گا، یا اس کا ترجمہ آپ اگر کرنا چاہیں تو اللہ اعلم بمرادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ اعلم بمرادہ مطلب اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب، ذالک اس میں اشارہ ہے، جیسے ہم اردو میں اشارہ کرتے ہیں یہ وہ، یہ چیز، یہ درخت ہے، یہ ہے، اس طریقے سے ذالک۔ اب ہمارے کچھ اشارے ہوتے ہیں جو قریب کے لیے ہوتے ہیں، کچھ اشارے ہوتے ہیں جو دور کے لیے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم قریب کے اشارے ہم کرتے ہیں یہ کا لفظ ہم قریب کے اشارے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ دور کے لیے ہم اشارہ جو یوز کرتے ہیں وہ کا لفظ یوز کرتے ہیں۔ اردو کے اندر وہ جو لفظ ہوتا ہے یہ دور کی چیز کے لیے اشارہ ہوتا ہے، وہ دیکھو درخت، وہ چاند نظر آ رہا ہے، وہ سورج، تو ذالک یہ بھی اس میں اشارہ بعید کے لیے، ذالک یہ عربی کے اندر اس میں اشارہ بعید دور کے لیے ہوتا ہے، وہ کا معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کا ترجمہ یہی سے کریں گے، یہ انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا تشریح کے اندر۔ ذالک الکتاب، اس کتاب کے اندر، یا یہ کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لا ریب کہتے ہیں شک کو کہتے ہیں، ریب شک، لا جو شروع میں لگا لا نفی کے لیے آتا ہے، لا نہیں ہے، ریب شک کو کہتے ہیں، شک نہیں ہے، فیہ اس کتاب میں، ھدی للمتقین، ھدن ہدایت سے ہے، واضح ہے، للمتقین متقی لوگوں کے لیے، یہ بھی بالکل واضح ہے۔ ترجمے کے اندر تو میرے خیال سے کوئی جو مشکل نہیں ہے۔ الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اچھا، اس کی آج کی جو تشریح ہے اس کے اندر جو بنیادی چیزیں ہیں، سب سے پہلے جو ورڈ یوز ہوا الف لام میم استعمال ہوا۔ دیکھیں الف لام میم یہ مخفف ہے، کسی چیز کا مخفف ہوتا ہے نا، جیسے عام طور پہ ہم اردو کے اندر بھی یا انگلش کے اندر بھی یوز کرتے ہیں، مختلف مخففات ہوتے ہیں ہمارے، تو ہم کسی چیز کو پورا جب وہ نہیں کرتے تو ہم اس کو شارٹ کٹ میں بیان کرتے ہیں، جیسے پاکستان کرکٹ بورڈ کا ہے PCB، پاکستان کرکٹ بورڈ، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، پی کے لکھ دو مطلب پاکستان آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے مختلف کچھ مخففات ہوتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یار اس سے فلاں چیز مراد ہے، تو اس کو مقطعات کہا جاتا ہے۔ ہر ایک ورڈ سے کسی چیز، کسی لفظ کے اوپر، کسی جملے کے اوپر وہ چیز دلالت کرتی ہے، تو عربی کے اندر بھی اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو الف لام میم یہ وہی مخففات میں سے ہے، اس کا معنی مخفی ہے۔ اب الف سے کیا مراد ہے، لام سے کیا مراد ہے، میم سے کیا مراد ہے، تو پہلے میں آپ کو حروف مقطعات کا بتا دیتا ہوں۔ حروف مقطعات جو آئے ہیں وہ تقریباً 29 صورتوں کے اندر حروف مقطعات آئے ہیں، اور مقطعات 5 طرح کے ہوتے ہیں۔ اب ان میں کیا ہوگا، بعض جو ہوں گے مقطعات وہ ایک حرف کے ہوں گے، ایک حرفی، مطلب اس میں ایک ہی حرف ہوگا، اور یہ ایک حرفی جو مقطعات ہیں یہ ٹوٹل 3 صورتوں میں ہیں، جیسے نون والقلم وما یسطرون، سورہ قلم کے اندر شروع میں نون یوز ہوا، یہ پھر حروف مقطعات میں سے ایک ہی یوز ہوا ہے، ایک ورڈ ہے، ٹھیک ہے، ایک الفابیٹ ہے۔ قاف والقرآن المجید، سورہ قاف کے اندر حروف مقطعات استعمال ہوا، ایک ہی حرف، اس کو ایک حرفی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ صاد کے اندر لفظ صاد استعمال ہوا، صاد والقرآن ذی الذکر، ٹھیک ہے، تو یہ ایک ورڈ یوز ہوا، اور یہ 3 صورتوں میں ہوا ہے، قاف، نون اور صاد، ٹھیک ہے، ان کو یہ 3 حروف مقطعات ایسے ہیں کہ ایک اس میں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بعض حروف مقطعات 2 حرفی ہوتے ہیں، ان میں 2 حرف ہوتا ہے، اور یہ ٹوٹل 9 صورتوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ اب 2 حرفی کی کیا مثال ہے، ہا میم، کافی صورتوں کے شروع میں ہوا ہے ہا اور میم، یاسین، طٰہٰ، طاسین وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو 2 حرفی ہیں 9 صورتوں کے اندر آئے ہیں، یہ ٹوٹل 4 ورڈ ہیں، یہ 9 صورتوں کے اندر یہ مقطعات آئے ہیں 4۔ اس کے علاوہ 3 حرفی ہیں بعض، اچھا یہ 3 حرفی 13 صورتوں میں آئے،
جیسے الف لام میم 3 حرف ہیں، طاسیم میم 3 ہے، الف لام را 3 ہے، عین سین قاف 3 ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ان کی ایک قسم ہے 4 حرفی، ٹھیک ہے، 4 حرفی یہ تیسری ان کی قسم ہے۔ یہ صرف 2 صورتوں میں آیا ہے، جیسے الف لام میم را، الف لام میم صاد، ٹھیک ہے۔ اور 5 حرفی ہیں، 5 حرفی یہ چوتھی قسم ہے اس کی، یہ بھی 2 صورتوں میں آیا ہے، جیسے کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف، ٹھیک ہے۔ تو یہ حروف مقطعات کی کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل تھی، یہ یاد کر لیں، اس کو اپنے پاس لکھ لیں، یہ کہیں نہ کہیں آپ کو جنرل نالج میں بھی ہو سکتا ہے، کام آ سکتی ہے۔ تو یہ تھے حروف مقطعات، اور ان کی میں نے آپ کو تفصیل بتا دی کہ کتنی صورتوں میں ہیں، 29 صورتوں میں ہیں۔ 1 حرفی کتنے ہیں، 2 حرفی کتنے ہیں، 3 حرفی کتنے ہیں، 4 حرفی کتنے ہیں، 5 حرفی کتنے ہیں، تقریباً تمام میں نے تفصیل سے آپ کو بتا دی ہے۔ امید ہے کہ اس کو سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ اچھا، ان کے معنی کیا ہیں؟ مین جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے کہ ان کا معنی کیا ہے۔ الف لام میم بھی انہی میں سے ایک ہے۔ تو ان کے معنی سے متعلق آتا ہے روایات کے اندر، صحابہ فرماتے ہیں کہ بھئی ان کا معنی کسی کو بھی معلوم نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ہوتا نہیں کسی کتاب کے اندر یا کسی سٹوری کے اندر کچھ سسپینس ہوتا ہے، کچھ چیز مخفی ہوتی ہے، اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے یا سسپینس ہوتا ہے تاکہ پڑھنے والوں کے لیے تھوڑا سا ہو باقی کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا اس کا اینڈ، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی بتایا نہیں جاتا، سسپینس کے طور پر اس کو رکھا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اسرار الرموز کہا جاتا ہے، کہ مطلب کچھ مخفی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی پوشیدہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کے اندر اس طریقے کے کچھ ورڈز لائے جن کا معنی کسی کو بھی نہیں پتہ، تاکہ سب کو سسپینس رہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ تو اس میں علماء کی مختلف رائے ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ بھئی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، بعض نے کہا صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو ہماری یہی مراد ہے کہ اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، جو بھی اس کی مراد ہے ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ واضح کر دیں گے کہ کس کا کیا معنی تھا، الف لام میم کا کیا معنی تھا، یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ واضح کر دیں گے۔ اگرچہ بعض مفسرین نے اس کے اندر تھوڑا سا وہ کی ہے، گفتگو کی ہے کہ بھئی الف لام میم کا کیا معنی ہے۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، لیکن وہ کنفرم نہیں ہے، 100% آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہی معنی ہوگا، نہیں ایسا نہیں کہہ سکتے آپ۔ ہاں، امید ہے کیا پتہ یہی معنی ہو، لیکن 100% آپ نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے اپنی طرف سے ایک تخمینہ لگایا، ایک اندازہ لگایا، لیکن اس کا صحیح اور جو میں آپ کو بتاؤں گا تقریباً تمام مفسرین، تمام علماء کی اس کے اوپر رائے ہے کہ بھئی اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ اس کا معنی بہتر جانتے ہیں، باقی اس کے علاوہ کوئی بھی اس کا معنی نہیں جانتا۔ بعض لوگوں نے اس کا کیا معنی کیا، میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل کے آخر میں لام آتا ہے، ٹھیک ہے، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کتاب اللہ نے نازل کی، پہلے اللہ آ گیا الف سے مراد، جبرائیل امین کے ذریعے، لام سے مراد جبرائیل آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو خیر یہ اپنی طرف سے ایک تخمینہ ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد آگے ایک لفظ آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی بھی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ریب کا لفظ ایسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جس کے اندر کچھ نہ کچھ شک کا امکان ہو سکتا ہے، یار ہو سکتا ہے کیا پتہ اس کا مخالف بھی ہو، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں اس کا خلاف کا کوئی امکان ممکن ہی نہیں ہوتا۔ کہ اب مثال کے طور پہ ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں، کسی کو پتہ ہے 100% کہ یار یہ میرے والد ہیں، اب اس کے اندر اس کے خلاف کا امکان ہی نہیں ہے کہ یار یہ میرے والد نہیں ہیں، اس کا امکان ممکن ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، 100% یہ آپ کے والد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر اس کے جانب مخالف کا یا اس کی مخالفت کا امکان بھی باقی نہیں ہوتا، تو ریب ایسی چیز کے لیے آتے ہیں کہ جس میں امکان ہی نہ ہو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے اندر شک کا امکان ہی نہیں ہے، بالکل شک ہی نہیں ہے، ریب ایسی چیز کے لیے آتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہدی للمتقین، اللہ نے فرمایا کہ ہدایت متقی لوگوں کے لیے۔ یہاں پہ ایک سوال ہو سکتا ہے تھوڑا سا لیکچر لمبا ہو جائے ہدایت کی وجہ سے، ہدایت کے معنی کی وجہ سے، بہت امپورٹنٹ بحث ہے یہ، انشاءاللہ کام آئے گی، اس کو تھوڑا سن لیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہدی للمتقین، ہدایت متقی لوگوں کے لیے۔ بھائی متقی لوگ کون ہیں؟ پھر مسلمان، ہر مسلمان تو متقی نہیں ہوگا، تو کیا یہ ہر مسلمان کے لیے ہدایت نہیں ہے کتاب؟ اچھا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ بعض جگہ فرماتے ہیں کہ اب اگر قرآن آپ جب آگے پڑھیں گے تو بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہدایت سب چیزوں کو دی ہے۔ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ھدیٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر شے کو خلقت دی، پھر میں نے ان کو ہدایت دی، ہر چیز کو اللہ نے ہدایت دی۔ وہاں پہ کل شیء، ہر شے، اس میں جاندار بھی ہے، نباتات بھی ہے، اے ٹو زیڈ سب کچھ آتا ہے۔ اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ بعض جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔
بعض جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو اللہ نے ہدایت دی. تو یہ تھوڑا سا تفاوت آ رہا ہے، ڈفرینٹ آ رہا ہے کہ بعض جگہ ہدایت سب چیزوں کے لیے اللہ فرما رہے ہیں، بعض جگہ فرما رہے ہیں کہ ان کو ہدایت نہیں دی، بعض جگہ فرماتے ہیں کہ کتاب صرف متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، باقیوں کے لیے نہیں ہے. تو اس کا معنی کیا ہے؟ ہدایت کا اصل میں یہ آپ معنی سمجھیں، ہدایت کے اقسام ہیں اس کو سمجھیں، انشاءاللہ یہ چیز آپ کا سوال کلیئر ہو جائے گا. ہدایت کے اصل معنی آتے ہیں کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف رہنمائی کرنا. یعنی ایک بندہ ہے آپ کے پاس، اس نے پوچھا میرے کو فلاں جگہ جانا ہے، کسی علاقے کا نام لیا، آپ نے منزل مقصود کی طرف اس کی مکمل رہنمائی کر دی. ٹھیک ہے، تو اس کو ہدایت کہتے ہیں. ہدایت کرنا صرف اور صرف جو دین کے معاملے میں ہے یہ اللہ کا فعل ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. کیونکہ اللہ قرآن میں ڈائریکٹ فرماتے ہیں کہ نبی آپ کا کام بھی نہیں ہدایت دینا کسی کو. اللہ اگر کسی کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، کسی کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. اس میں نبی کا بھی عمل دخل نہیں ہے، صرف اللہ جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے، اس کے علاوہ کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے. اچھا، ہدایت یہ اس کی 3 درجات ہیں. ایک ہدایت ہے ہدایت عامہ، ہر ایک کے لیے ہدایت عام ہے. اب وہ ہدایت کون سی ہے؟ وہ ہدایت یہ ہے کہ جیسے اللہ فرماتے ہیں آتا کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، اللہ نے ہر چیز کو ہدایت دی. مثال کے طور پر اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، اللہ نے سب کے ذمہ کام سپرد کر دیا. سورج کا کام ہے صبح نکلنا، شام میں غروب ہونا، اپنے مدار میں گھومنا. زمین کا کام ہے اپنے مدار میں گھومنا. تو اللہ نے ان کو ایک ہدایت دی ہوئی ہے. نباتات کا کام کیا ہے؟ اللہ نے ان کو ایک ساری چیزیں ٹریک وہ کر کے دے دی ہے کہ انہوں نے اپنے ترتیب کے ساتھ وہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہدایت عامہ ہے. دوسری ہدایت ہدایت خاصہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے صرف جنات اور انسان کو دی کہ اللہ نے قرآن سامنے رکھ دیا، اب جو ہدایت لے جو نہ لے. ٹھیک ہے، تو یہ والی ہدایت کیا ہوگی؟ تھوڑی سی خاص ہوگی پہلے والے سے. تیسری ہدایت آتی ہے اس سے بھی زیادہ خاص، کہ مسلمانوں کے اندر بھی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیں وہ قرآن کو سمجھ سکے، جس کو ہدایت کا تیسرا ہم کہتے ہیں نا زیادہ خاص، کہ مسلمانوں کے اندر بھی جیسے بھی جن اور انس ہیں ان کے اندر دوسری ہدایت آ جائے گی خاص. اللہ ان میں سے بعض کو مسلمان کریں گے، بعض کو کافر کریں گے، تو یہ ہدایت خاص ہو گئی. تیسری قسم آتی ہے کہ بھئی ان مسلمانوں کے اندر بھی اللہ کسی کو توفیق دیں گے نیک کام کرنے کا. ہر بندے کو توفیق نہیں ہوتی، تو ہدایت کا جو تیسرا ہے نا خاص، اس کو توفیق بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ہدایت کی 3 قسمیں ہیں. ہدایت عامہ، آتا کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، سمجھ گئے؟ ہدایت اس سے تھوڑی خاص ہدایت جو جنات اور ان سب کو شامل ہے. اس کے بعد تیسری ہدایت ہے جو مسلمانوں کے اندر بھی اللہ صرف خاص لوگوں کو دیتے ہیں. تو یہاں پر ہدایت ہے خاص مراد ہے کہ ہدایت تو ہے لیکن ہدایت تو ہے صرف متقی لوگوں کے لیے یہاں پہ ہدایت ہے. یعنی کتاب یعنی جو قرآن کا اللہ فرما رہے ہیں یہاں پہ صرف متقی لوگوں، مطلب یہ ہدایت بہت زیادہ خاص لوگوں کے لیے. تو آج سبق چونکہ بہت زیادہ طویل ہو گیا، ہدایت کا معنی امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے. اگر کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.